آج میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی عقیدے کے مطابق ایک اور بہت ہی دلچسپ ان کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو ان کے عقیدے کے مطابق ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے، آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا، آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستوں کا مقابلہ کیا جو اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کو علاوہ کسی اور کے آگے جا کے سجدے کیا کرتے تھے، ان کے آگے جھک جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیسے ان کو سبق سکھایا، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے، بڑے غور کے ساتھ سننا ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا، دیکھنا ہے کہ آپ نے اس عقیدے کو اپنانا ہے کہ کون سا عقیدہ ہمیں اپنانا چاہیے کیونکہ ان قربانی کے دنوں میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ان کے عقیدے کے مطابق بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ جب کافر جو تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے والد ہو گئے، ان کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے، سب مل کے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے آگے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنا کے نا مورتیاں، اور ان کو کھڑا کر کے ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے۔ بارش کا بت الگ ہوتا، اور ان کا رات کا دن کا مدد کرنے کے لیے، بھوک کا، پانی کا، پیاس کا، ان کا بت الگ ہوتا تھا۔ ہر بت کے لیے، ہر کام کے لیے انہوں نے الگ الگ مورتیاں بنا کے رکھی ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ جو بھی بندہ ان میں سے سفر میں جانے لگتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک بت خرید لیا کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت کی سیل مینی کیا کرتے تھے، سیل کیا کرتے تھے بت بنا کے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جب کسی نے دور کہیں پہ سفر پہ جانا ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ بت ایک لے لیا، اس کو جیب میں ڈال لیا اور اپنے سفر پہ چلے گئے۔ رستے میں پیاس لگی، ہوتا یہ تھا کہ پیاس لگی تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اسی بت کو توڑا، اس کے وہ ستو کے بنائے ہوتے تھے، ان کے اندر شکر بنا کے ڈال کے انہوں نے ستو کے وہ مورتیاں بنائی ہوتی تھی، پانی کے اندر گھولا، اپنے خدا کو پی گیا۔ ان کی یہ حالت ہوتی تھی، اپنے بت کو پی جائے گا۔ خدا تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خدا تو ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کیونکہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوتے تھے، وہ بت ہی کہنا چاہیے ہمیں، صنم جس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے دیکھا 360 بت تھے کعبہ کے اندر، ان لوگوں نے سجائے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، ان کے نام تھے، تو مختلف ناموں سے ان کو پکارا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ، ایک دن ایسا ہوا کہ سارے لوگ جو تھے وہ ایک میلے پہ چلے گئے۔ اس وقت میلے ہوا کرتے تھے، ان کے فنکشن ہوا کرتے تھے، وہاں پہ سارے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، انہوں نے دیکھا کہ آج ان کو میں سبق سکھاؤں کہ یہ ان کی پکار کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو یہ میں بھی ان سے پوچھوں تو صحیح نا، یہ کس طرح آپ کو دے سکتے ہیں، یہ آپ کی نہیں سن سکتے، یہ اپنا حال نہیں بتا سکتے، یہ آپ کا اور میرا حال کیسے بتائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ جب وہ سارے میلے پہ چلے گئے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں رہ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ انہوں نے ایک کلاڑا لیا اور چلے گیا بیت اللہ کے اندر، جہاں پہ انہوں نے سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کسی کی گردن اتار دی، کسی کا بازو اتار دیا، کسی کے ہاتھ اتار دیا، کسی کی ایک ٹانگ اتار دی، کسی کا آنکھ نکال دی، کسی کو کچھ، اس کو طرح طرح سے نا ایک ایک عیب بنا دیا بتوں کے اندر۔ جب ان کے سب کے اندر کسی کے کچھ کر دیا، نقصان سب کا کر دیا، جو سب سے بڑا بت تھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ وہ جو کلاڑی تھی وہ بڑے بت کے کاندھے کے اوپر رکھ دی، اور کاندھے کے اوپر رکھ کے خود چلے پڑے۔ جب وہ میلے سے لوگ واپس آئے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھو ان کی، ہمارے جو بت تھے، ہمارے جو ہم نے جو خدا بنائے ہوئے تھے، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ لو جی، وہاں پہ شور مچ گیا، وہاں پہ انہوں نے کہا یہ بہت نقصان ہو چکا ہے، ہر جگہ پہ جیسے کہتے ہیں شور مچ گیا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جو تھے وہ سمجھدار تھے، سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ لگتا ہے یہ جو ابراہیم ہے نا، عازر کا بیٹا، یہ اسی کی یہ شرارت ہے، اس نے یہ سارا کچھ کیا ہوگا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا جی یہ تیرے بیٹے نے یہ کام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کے کہا ادھر آ بیٹا، یہ تو نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ تو نے نقصان کیا ہے، ان کی یہ کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کی آپ نے گردن اتار دی، یہ آپ نے کام کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے نا، وہ ایک پاک ہستی تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سبق دینا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان، یہ سارے جتنے آپ کے ساتھ لوگ ہیں، سب کو بلا لو میرے پاس، ان سب کو بلاؤ۔ سب کو بلایا،
इकट्ठे हो गए। इब्राहिम आज अल्लाह का पैगंबर देखे कौन सा दर्स देने जा रहा है, कौन सा उन लोगों को सबक देने जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ओए लोगों, ये बात मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका जो बड़ा बोता है जिसके कंधे पे कुल्हाड़ी है, ये तो उससे पूछो, ये किसने इतना नुकसान किया, ये तो आपको चाहिए उससे पूछना, मुझसे क्यों पूछते हो। तो जब उन्होंने ये सवाल किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो सुनने वाले सारे हक्के बक्के रह गए, उनकी ज़बानें बंद हो गई, कान सुन हो गए, उनको कुछ समझ नहीं, दिमाग उनके ख़राब होने लग गए। उफ उफ, कौन सा सवाल कर दिया इस बंदे ने, कैसी बात कर दी इस बंदे ने। वो कहते हैं इब्राहिम तुझे पता नहीं कि ये बोलते नहीं हैं, ये हिलते नहीं हैं, ये काम करते नहीं हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये हिलते नहीं हैं, ये बोलते नहीं हैं। तो अल्लाह का पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओए लोगों, अगर ये बोल नहीं सकते, ये आपको बता नहीं सकते, ये आपका कुछ कर नहीं सकते, फिर इनकी पूजा क्यों करते हो, इनको क्यों पुकारते हो, इनसे क्यों मददें मांगते हो। जब ये आपको इतना भी नहीं बता सकते, अपना हाल भी नहीं बता सकते कि हमारे साथ ये हालत हुई पड़ी है, हमारा ये किसने उतार दिया, फिर इनको आवाज़ क्यों देते हो, इनको क्यों बुलाते हो। तो उस वक़्त सब खामोश हो गए और सब हक्के बक्के अल्लाह के पैगंबर के आगे खामोश इख्तियार कर गए, जवाब ना दे सके। अल्लाह के पैगंबर ने उनको ऐसे बेज़ुबान कर दिया। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकीदे के मुताबिक, उन्होंने ये सबक देना था कि जिनको तुम पुकारते हो, जिनके आगे तुम झुकते हो, जिनके ये जो मुर्दे हैं ना, मुर्दे, इनके आगे तुम झुकते हो, ये कुछ नहीं कर सकते, करने वाली ज़ात है तो सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा था, वो यही इनको बताना चाहते थे कि लोगों, जिनको तुम पुकारते हो ये कुछ नहीं कर सकते, जिनके आगे तुम सजदे करते हो ये कुछ नहीं कर सकते, जिनकी आगे तुम जाके अपनी मनते मनोती अपने अर्ज़ न्याज करते हो ये कुछ नहीं कर सकते। अगर करते होते तो अपने बुत से पूछ लो, अगर ये करते होते उससे पूछ लो ना किसने नुकसान किया। ये आपको इतना भी नहीं बता सकते कि इनका नुकसान किसने किया है, फिर इनको क्यों पुकारते हो, फिर इनसे क्यों मदद मांगते हो, फिर इनके आगे क्यों झुकते हो। ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा। इसी तरह दोस्तों आपको और मुझे भी अपना अकीदा बनाना होगा, हमें उस अकीदे के ऊपर अमल भी करना होगा। इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का सबब बनेगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।